لیکن آج ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس میں اتنی استقامت ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آج 9 دن کے بعد عید الاضحیٰ منائی جائے گی، اور اس یاد میں منائی جاتی ہے جو باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ انہوں نے اپنے لخت جگر کو جو بڑھاپے کا سہارا بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو دیا تھا، اس کی آپ قربانی کریں، اس کی یاد میں سنت ابراہیم۔ بہرکیف استقامت آج ہمارے پاس نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ استقامت ہے کیا چیز۔ دین اسلام، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے اگر یہ اپنے دل میں بٹھا لیں، جان لیں کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں، ایک جان لیں، ایک مان لیں، اس کو ایک مان لیں، اس کو ایک جان لیں، پروردگار عالم، اور اسی کا نام عقید توحید ہے، اور اسی عقیدے پر ڈٹے رہے، جمے رہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو توحید پرست ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی پر وضو کے نشان سے پہچان لے گا کہ یہ میرے، اللہ خود کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو خود ہی پہچان لوں گا کہ یہ میرے نبی کی سنت اور میری بات دنیا میں مانا ہے۔ تو بہرکیف مسئلہ بہت ہی عجیب بنا ہوا ہے۔ استقامت ہے کیا چیز؟ آج ہم ایک ایک روپے کے اوپر ایمان کا سودا کرتے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھنا استقامت کے 2 مطلب ہوتے ہیں۔ ایک کیا ہوتا ہے؟ لالچ۔ دوسرا کیا ہے؟ خوف۔ لالچ میں ہمیں پیسہ ملا، ہماری زبان سے آپ کچھ بھی سن لو کیونکہ ہمیں پیسہ مل رہا ہے، لالچ ہے ہمیں کس چیز کی؟ پیسوں کی، مال کی ہمیں لالچ ہے۔ خوف اگر جس انسان کے دل میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، تو میرے پیارے ساتھیو یہ دونوں چیزیں آج ہمارے درمیان سے بالکل، آج ہمارے سماج سے بالکل ختم ہو چکی ہیں۔ صحابہ اکرام کا آپ کو نظارہ، وہ واقعات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ کیسے صحابہ تھے۔ جنگ احد میں 70 صحابہ کی لاشیں بچھی ہوئی ہیں، لیکن نبی کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے، نبی کا کلمہ پڑھنے والے، رب کے کلام پاک پر ایمان لانے والے صحابہ کی تاریخیں آپ اپنے سامنے رکھیے، کیسی استقامت تھی ان کے اندر، کتنے ڈٹے رہتے تھے۔ کیوں؟ ان کے دلوں میں خوف تھا، صرف جنت کا خوف تھا کہ جنت ہمیں مل جائے تو ساری دنیا ہم سے خفا ہو جائے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ تو میرے پیارے ساتھیو استقامت کو سمجھیے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل، اگر تم اس دین پر ڈٹے رہے تو اللہ تعالیٰ عرش معلیٰ سے فرشتوں کو نازل کرے گا۔ دیکھو یہ قرآن، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتوں کی پوری جماعت ان بندوں پر آئے گی جو دین اسلام پر ڈٹے رہتے ہیں، دعوت اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ ہی کی طرف بلاتے ہیں، قرآن پڑھ کر سناتے ہیں، محمد کی سنتوں کو پڑھ کر سناتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا، اللہ کہتا ہے کہ وہ میرے بندے اور میری بندیاں نہ خوف کھائیں گے، نہ ان کے دل رنجیدہ ہوں گے۔ وابشروا بالجنہ، اللہ کہہ رہا ہے اور میں ان کو جنت کی خوشخبری سنا رہا ہوں، التی کنتم توعدون، جس کا میں نے تم لوگوں سے وعدہ کیا ہے۔ میرے ساتھیو یہ تو خطبہ برسنا کے بعد دعا ہے میں نے پڑھی تھی، اس کا ترجمہ ہو گیا ہے۔ میں آپ کے سامنے 2 واقعات رکھتا ہوں، دردناک دلچسپ واقعہ، آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ جنگ احد کا آپ کے سامنے واقعہ رکھتا ہوں، 70 لاشیں بچھی ہوئی ہیں، اور پیارے نبی علیہ السلام پوچھتے جا رہے ہیں یہ کس کی لاش ہے؟ صحابہ سے پوچھ رہے ہیں یہ کس کی لاش ہے؟ صحابہ نے جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود پہچان لیے کس کی لاش ہے، ہمیں بھی پتا نہیں۔ آپ نے کہا کیسے پہچانوں؟ دونوں کان بھی کاٹ لیے، گردن بھی کاٹ لی، ناک بھی کاٹ لی، پیٹ بھی پھاڑ دیا گیا، کلیجہ بھی باہر نکال دیا گیا، کیسے پہچانوں؟ نبی کی زبان سے یہ کلمے، نبی کی زبان سے یہ جملے صحابہ سن رہے ہیں۔ جنگ بدر میں 70 صحابہ
شہید کر دیے گئے، اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے، ان کے بارے میں اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں کس کی لاش ہے؟ بے حرمتی کے ساتھ قتل کر دیا، پہچان میں نہیں آ رہی شکل کس کی لاش ہے؟ صحابہ نے جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے چچا حمزہ کی لاش ہے۔ جب آپ نے سنا یہ میرے چچا حمزہ کی لاش ہے، نبی اکرم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، آپ اپنے چچا کی لاش کے پاس میں بیٹھ جاتے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ صحابہ نبی اکرم کے چچا کی کٹی پٹی لاش کو دیکھ کر رو رہے ہیں۔ نبی اکرم نے سنا میرے چچا حمزہ کی لاش ہے، صحابہ بھی رو رہے ہیں، نبی اکرم بھی رو رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرنا،